آج کی محفل میں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت سیدنا عثمان بن عفان، آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شجر نسب سے 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے. اور آپ کے فضائل قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بھی ہمیں ملتے ہیں اور احادیث کریمہ میں بھی ہمیں ملتے ہیں. اور آپ کی شان اللہ تبارک و تعالی نے بہت افضل اور بلند و بالا رکھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک وہ ہے کہ جو قدیم الاسلام کہلاتے ہیں، یعنی شروع اسلام میں ایمان لانے والے، ابتداء اسلام ہی میں ایمان کی نعمت حاصل کرنے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین جو کہا جاتا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک خصوصی صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر ہیں، یکے بعد دیگرے. دونوں پیاری صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں جمع ہوئیں، یعنی کہ پہلے حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا آپ کی زوجہ ہوئیں، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا. اس طریقے سے آپ کی یہ شان ہوئی کہ آپ دنیا میں وہ واحد شخصیت کے مالک ہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. یعنی یہ اعزاز صرف آپ ہی کو ملا ہے. اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات ایک سے زیادہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی کریم علیہ تائید و تسلیم کی زبانی بہت سے القاب اور صفات سے نوازا، اور خاص مرتبہ تھا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ احادیث شریفہ میں آپ کی شان واضح ہے. اور ایک اور بڑا مرتبہ آپ کا یہ ہے جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ آپ جامع القرآن کہلاتے ہیں.
یہ بہت بڑی آپ کی خوبی ہے. جامع القرآن، قرآن کو ایک قرأت پر جمع کرنے والے. قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کی وہ عظیم کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور اس کو آخری آسمانی کتاب کا درجہ عطا فرمایا. تو ظاہر ہے کہ دیگر آسمانی کتب کے مقابل میں قرآن پاک کا درجہ بہت بڑا ہے، کیونکہ آج سوائے قرآن پاک کے کوئی سابقہ آسمانی کتاب اپنی اصل حالت میں پائی نہیں جاتی. یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کو ملا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہو سکا، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکا، اور آج تک اپنی اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ جو میں نے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، تو یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک تو قرآن کو کتابی شکل میں اس وقت جمع کیا گیا تھا جب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. اس وقت جنگ ہوئی، اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. اور جنگ یمامہ اس لیے ہوئی تھی کہ ایک شخص مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ مسیلمہ کذاب اور اس کے بدبخت ساتھیوں کا مقابلہ کیا، اور مسیلمہ کذاب کو ایک صحابی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا. تو اس جنگ یمامہ میں کئی حفاظ قرآن بھی شہید ہوئے، کیونکہ جو صحابہ جہاد میں حصہ لے رہے تھے ان میں سے 70 کے قریب جو صحابہ کرام یا اس سے زیادہ بڑی تعداد بتائی جاتی ہے وہ حفاظ قرآن کی تھی. تو ان کی شہادت ہو گئی، اور اس شہادت کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا کہ چونکہ حفاظ قرآن شہید ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، اور اگر یہ سلسلہ اس طرح رہا تو قرآن مجید کا محفوظ رکھنا ایک دشوار عمل ہوگا. چنانچہ آپ قرآن مجید کو جو اب تک کتابی صورت میں نہیں ہے، الگ الگ جگہوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ ایک کتابی شکل میں جمع کر دیں. کے چارٹ کا اظہار کیا اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں تو ایسا ہوا نہیں، تو میں کیسے کروں.
تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا اس عمل سے، اور اس وقت ضرورت ہے، لہٰذا آپ یہ قدم اٹھائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اب عمر بن خطاب کے اس اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، اور میں نے یہ قدم اٹھا لیا کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کروایا جائے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو لیکن وہ عمل شریعت کی ضرورت ہو اور شریعت کو قائم رکھنے کی ضرورت ہو اور اسلامی تعلیمات کے قائم رکھنے اور اشاعت کی ضرورت ہو اور اللہ کے رسول نے منع بھی نہ فرمایا ہو یا قرآن میں بھی اس کی ممانعت نہ ہو، تو وہ عمل جائز قرار دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ سوچا کہ اللہ کے رسول نے تو یہ کام خود نہیں کی فرمایا تو میں کیسے کروں، تو عمر بن خطاب نے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے منع بھی تو نہیں فرمایا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ضرورت ہے۔ تو ضرورت کے وقت کسی چیز کو جو شریعت اسلامیہ سے ٹکرا نہ رہی ہو یعنی مخالف نہ ہو، اس کو ہم کر سکتے ہیں، اور اس کو علماء نے فقہاء نے جائز قرار دیا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اعمال حسنہ ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعینی ہی اس طرح نہیں تھے، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے ان اعمال کو جاری فرمایا اور وہ اب تک تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کروانے کا اہتمام فرمایا اور وہ کتابی صورت میں جمع ہو گیا۔ پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ قرآن مجید حضرت عمر بن خطاب کے پاس رہا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے بعد ان کی صاحبزادی جو ام المومنین ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس رہا، محفوظ رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی کو اب جو جامع القرآن کہا جاتا ہے وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف قرأتوں کے ساتھ پڑھا جانے لگا، یعنی مختلف افراد اپنے اپنے لب و لہجے میں اس کو پڑھنے لگے، اور قرآن پاک جو نازل ہوا تھا وہ قریش کی لغت میں نازل ہوا تھا، لیکن قبیلے الگ الگ تھے، تو زبانوں کا جو تغیر ہوتا ہے یا زبانوں کا جو فرق کہلاتا ہے، اس فرق کی وجہ سے قرآن مجید کی قرأت میں اختلاف ہونے لگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے جب اس شہروں میں جا کر یہ دیکھا کہ آپس میں قرآن مجید کی تلاوت میں اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ کوئی کس قرأت سے پڑھ رہا ہے، کوئی کس قرأت سے پڑھ رہا ہے، اور آپس میں یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ قرأت ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، دوسرا سمجھتا ہے ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔
تو جب یہ بات انہوں نے دیکھی تو واپس تشریف لائے اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان امیر المومنین ان کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ چونکہ قرآن مجید کی قرأت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو قرآن ایک قرأت پر تو رہے گا نہیں، جس کی جو مرضی ہوگی اسی طرح پڑھتا رہے گا، جو بھی اعراب ہوں گے، جو لب و لہجہ ہوگا اس کے حوالے سے پڑھتا رہے گا، تو یوں تو پھر مختلف قرأتیں قرآن کی ہوں گی۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ قرآن مجید کو ایک قرأت پر جمع فرما دیں۔ یہ جو کام ہوا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے کروایا کہ آپ نے قرآن مجید کو ایک قرأت پر جمع کرنے کا اہتمام فرمایا، ایک کمیٹی بنا دی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود کاتب وحی بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، ان کو یہ خدمت سونپی کہ آپ مختلف لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید موجود ہے، جو حفاظ کرام موجود ہیں، ان سے قرآن مجید کو لے کر سن کر اور ایک قرأت پر جمع فرما دیں، ایک نسخہ ایسا بنا دیں جو ایک قرأت کا ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک قرأت پر جمع کر دیا گیا، اور یہ وہی قرأت ہے جس پر آج سارے عالم اسلام میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب ایک بات اور آئی جو حضرت عثمان غنی کی شان ہے، اور وہ شان یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں آج قرآن پڑھا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کے نتیجے میں ہے۔ یعنی وہ قرأت جس پر حضرت عثمان غنی نے اتفاق کیا اور اس پر نسخے کو تیار کیا، وہی نسخہ آپ نے ہر جگہ بھجوایا کہ اب قرآن پاک کی تلاوت اس قرأت پر کی جائے گی، اور باقی جو نسخے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ان نسخوں کو آپ نے ضائع کرا دیا، صرف وہ نسخہ جس کو لغت قریش پر تیار کیا گیا اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور فرمایا اور اس کو جاری فرمایا۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اب ہم اور آپ یا جو شخص، جو مسلمان مرد یا عورت جہاں بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اب، اور جو حضرت عثمانی غنی کے دور سے پڑھا جا رہا ہے اور جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اس کا ثواب حضرت عثمان غنی کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ آپ جامع القرآن کہلاتے ہیں۔ آپ کو علم میں ہوگا شاید کہ ہمارے ہاں ماہ رمضان المبارک میں تراویح میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ تسبیحات ہم نے کہیں اور نہیں سنی، وہ صرف اس قادری مسجد کی خصوصیات میں سے۔ جو شخص یہاں تراویح پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ شروع تراویح سے لے کر اور آخری رکعت تک جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ کہیں اور سننے میں نہیں آتی۔ ان تسبیحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور تمام خلفائے راشدین کی تعریف اور ان کی صفات کا بیان کیا جاتا ہے ان تسبیحات میں، عربی زبان میں۔ اور جو یہاں تراویح پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے ہر سال پڑھی جاتی ہے وہ تسبیحات۔ اس میں ایک تسبیح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ پڑھیے، جامع القرآن کمثل الترتیب فی لوح الرحمن
امام المتورعین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تسبیح، یہ تراویح کی تسبیح ہے، یعنی تسبیحات میں سے ایک تسبیح ہے. ہر صحابی کی، ہر خلیفہ راشد کی تسبیح، یعنی کہ ان کی صفات، ان کی تعریف ہر ایک الگ الگ تسبیح میں پڑھی جاتی ہے. تو حضرت عثمان غنی کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے جو آپ نے ابھی پڑھی. اور اس میں جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ جامع القرآن. کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن ہے. تو یہ بہت بڑی شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صرف یہی ہے، ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں اور صفات آپ کو عطا فرمائی ہیں، جن میں سے چند صفات جو حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں، تاریخ کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں، ان کا ذکر ہم کرتے ہیں. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. ایک حدیث پاک ترمذی شریف، جامع ترمذی اور سنن نسائی اور دارقطنی میں موجود ہے، اور اس کے اندر حضرت سیدنا عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا ذکر ہے. ثمامہ بن حزن القشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے، جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں موجود تھے، مگر حضور کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے، اور اس لیے آپ کو تابعین کا درجہ حاصل ہے. آپ سے یہ حدیث شریف روایت کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دار کے دن حاضر تھا. دار کے دن کا مطلب ہے جس دن حضرت عثمان غنی کا باغیوں نے محاصرہ کیا تھا. شہادت کے وقت کی بات ہو رہی ہے، شہادت کے دنوں کی بات، کہ لوگوں نے، ایک واقعہ ہے، اس کی بنا پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر کمر باندھی اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا. تو یہ حضرت ثمامہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن حاضر تھا جب کہ ان پر حضرت عثمان نے جھانکا، یعنی اپنے گھر سے دیکھا کہ نیچے لوگ گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں تم کو اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں سوا روما کنویں کے میٹھا پانی نہیں تھا. یعنی ایک ہی کنواں تھا مدینہ طیبہ میں، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اس کا نام روما تھا، اس کے نام پر بیر روما تھا. وہ یہودی کی ملکیت تھا، اس کا پانی جو تھا وہ میٹھا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نیکی کا ایک واسطہ دیا ہوں. اب یہاں جو حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان کے نیک اعمال کا ذکر آ رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ ہوتا ہے. نیک اعمال کا توسل بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بالخصوص اس وقت اس حدیث پاک کی روشنی میں
حضرت سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے نیک اعمال کا توسل معلوم ہو رہا ہے کہ آپ وسیلہ دے رہے ہیں، ان کو واسطہ دے رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ طیبہ جب حضور تشریف لائے تو میٹھے پانی کی قلت تھی، میٹھے پانی کا فقدان تھا، ایک کنواں تھا، روما یہودی کا کنواں تھا وہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو روما کنواں خریدے اور اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ کر دے اس جنت کے بدلے میں کہ جو جنت کی نعمت اس سے اچھی ہے. تو عثمان غنی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ کوئی ہے ایسا جو اس بیر روما کو، اس کنویں کو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر کے خرید لے اس سے اور وقف کر دے اسلام کی راہ میں مسلمانوں کے لیے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اسے میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید لیا. اب کیا معلوم ہو رہا ہے یہاں پر کہ یہ کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور عثمان غنی نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سن لیا تو لبیک کہتے ہوئے 35,000 درہم اس کو دے کر اس سے وہ کنویں کو خرید لیا. کس بشارت پر؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید لے گا وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. تو عثمان غنی ایک بار نہیں کئی بار جنت کے مستحق بنے. یہ بہت بڑی بات ہے. جو مسلمان ہے، مومن ہے، احادیث پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین رکھتا ہے، وہ اس حدیث کو سن کر خوش ہوگا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے زندگی ہی میں جنت کی بشارتیں سنا دی، اور ان کے ایک عمل پہ نہیں سنائی، ایک سے زیادہ اعمال پر ان کو جنت کی بشارت دی. تو حضرت عثمان نے اس وقت یہ کہا کہ اور تم آج مجھے اسی کا پانی پینے سے روک رہے ہو، یہاں تک کہ میں سمندر کا پانی یعنی نمکین پانی، مطلب یہ تھا کہ میں نمکین کھارا پانی پی رہا ہوں، اور میٹھا پانی جو میں نے کنواں خرید کر وقف کیا تھا تم مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو. کیونکہ محاصرہ جب کیا گیا تو عثمان غنی کے پاس پانی نہ پہنچ سکا. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور، یعنی کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو، یعنی وہ انکار نہیں کر سکے اس بات کا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ نے کنواں خریدا اور آپ کو اللہ کے رسول نے بشارت دی. پھر دوسری بات فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، فرمایا میں تم کو اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں پر تنگ ہو گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل فلاں یعنی فلاں قبیلے کے لوگ، ان سے جگہ مسجد کو وسیع کرنے کے لیے کون خریدے گا کہ اسے مسجد میں بڑھا دے، شامل کر لے اس جنت کے بدلے میں جو اس سے بہتر ہے. تو عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے خرید لیا. اب یہ دوسری بات آ گئی نا، دوسری نیکی آ گئی کہ مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ رہی تھی، مسجد کو وسیع کرنا ضروری تھا. تو نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلاں کی ملکیت ہے کچھ زمین، تو ظاہر ہے کہ زمین پر قبضہ تو نہیں کیا جا سکتا مسجد کے لیے، تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا خریدو، جگہ خرید لو. تو عثمان غنی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے یہ طاقت بخش دی کہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس جگہ کو خرید لیا اور مسجد میں اس زمین کو شامل کر دیا.
فرمایا مگر آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روک رہے ہو. یعنی اب عثمان غنی یاد دلا رہے ہیں ان کو، باغیوں کو، محاصرہ کرنے والوں کو، بلوائیوں کو، کہ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر چڑھ آئے تھے، ان سے عثمان غنی یہ واس فرما رہے، ان کو رشد و ہدایت فرما رہے کہ تم یاد تو کرو ان احسانات کو جو تم پر کیے گئے، اور وہ ان خدمات کو جو دین اسلام کی خاطر میں نے انجام دی، ان نیکیوں کو جو اللہ نے مجھ سے کروائیں. تو ایک نیکی کنواں خریدنا، ایک نیکی مسجد کی زمین کو کشادہ اور وسیع کرنے کے لیے جگہ خریدنا، وہ بھی میں نے کیا. تو لوگوں نے کہا ہاں ضرور، یعنی ہم تسلیم کرتے اس بات. پھر انہوں نے فرمایا میں تم کو اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں. اب تیسری بات فرمائی عثمان غنی کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے مال سے تنگی والے لشکر کو سامان دیا. کس طرح سامان دیا؟ غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی. اس کو جیش عسرت بھی کہا جاتا ہے. تنگی والا لشکر یعنی مال کم، سامان کم، سواریاں کم، جنگی ہتھیار کم. تو ایسا غزوہ تھا وہ، اور بڑا غزوہ تھا، لشکر بہت زیادہ تھا، سب سے زیادہ لشکر تمام غزوات سے زیادہ اس میں لشکر زیادہ جمع ہوا تھا صحابہ کا. تو حضرت عثمان غنی اس کی یاد دلا رہے ہیں کہ لوگوں تم یاد کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ کون ہے جو اس غزوے کے سامان کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ دے. تو عثمان غنی اس وقت کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رغبت دلائی، دوبارہ فرمایا کہ اور کون کچھ دیتا ہے. تو عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں. حضور نے پھر رغبت دلائی، اور کون پیش کرتا ہے مال؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اور پیش کرتا ہوں. حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یہ مال عثمان غنی پیشکش کر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو ان کو نقصان دہ ہو، یعنی آخرت میں ان کے لیے نقصان دہ ہو. کوئی عمل ان کے لیے ایسا نہیں ہوگا، کوئی گناہ والا، کوئی ایسا کوئی عمل ان سے نہیں ہوگا. تو یہ بڑی بشارت تھی، اور اس میں حضور نے بشارت دی کہ عثمان جنتی ہے. تو یہ مختلف مواقع پر ہوا. اب ایک اور نیکی اور ایک اور بات عثمان غنی نے یاد دلائی ان کو کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے سبیر پہاڑ پر اس وقت چڑھے ہوئے تھے، اور حضور کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور میں تھا. تو پہاڑ ہلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پتھر نیچے گر گئے. تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے ٹھوکر ماری، ایڑی مبارک سے اس کو ہلایا، یعنی پہاڑ کو اپنی ایڑی مبارک ماری اور فرمایا اے سبیر، یعنی پہاڑ کا نام لیا، اے سبیر ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق
اور 2 شہید ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر تو یہ بھی بشارت آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پہلے ہی پیش گوئی فرما دی تھی کہ آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا، یعنی آپ کی وفات طبعی طور پر نہیں ہوگی بلکہ آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں بھی بشارت دے دی، کیا فرمایا حضور نے؟ ایک نبی، اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی یہ دونوں اپنے وقتوں میں شہید ہوں گے۔ تو اب اس وقت تو شہید نہیں ہوئے تھے نا، یہ زندہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر اللہ کے رسول نے کئی برس بعد کی پیشگوئی پہلے ہی فرما دی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے دور خلافت میں شہید کیا جائے گا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے دور خلافت میں شریک کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگوں نے کہا ہاں یہ حدیث ہم نے سنی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، قسم ہے رب کعبہ کی کہ انہوں نے گواہی دے دی کہ میں شہید ہوں۔ یہ 3 بار آپ نے فرمایا۔ اب یہ جو حدیث پاک میں نے ابھی اس وقت پڑھی ہے، اس میں کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ بیر روما کنواں کی خرید، مسجد نبوی کی زمین کشادہ مسجد کو کرنے کے لیے خرید، اور تیسری بات غزوہ تبوک میں اونٹ سواریاں مع سامان کے 100 200 اور پھر 300 اونٹ کی پیشکش کرنا، یہ حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا، اور اس کے بدلے میں حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضور سے جنت کا سودا کر لیا۔ اب کسی کو شک ہے کیا عثمان غنی کے جنتی ہونے میں؟ یعنی ایک نہیں کئی واقعات معلوم ہو رہے ہیں نا، تو سنیوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اہل سنت و جماعت کے لیے یہ احادیث شریفہ، یہ واقعات، عثمان غنی کی یہ نیکیاں، عثمان غنی کے یہ اعزازات، یہ تو بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں نا، کہ ان کے حیات میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ آپ جنتی ہو، اور حیات میں فرما دیا کہ آپ شہید بھی ہو۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو فرمایا کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہاری قمیص اتارنا چاہیں گے، تو تم قمیص مت اتارنا، قمیص مت اتارنا۔ تو اس حدیث میں، جو حدیث یہ صحیح حدیث ہے، اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ لوگ آپ کو خلافت سے ہٹانا چاہیں گے، آپ کے ساتھ بغاوت کریں گے اور آپ کو اتارنا چاہیں گے، خلافت سے معزول کرنا چاہیں گے، مگر آپ ڈٹے رہنا، یعنی آپ یہ مت کرنا کہ اچھا تم اتارنا چاہتے ہو تو چلو میں اتر جاتا ہوں، نہیں۔ تو جس وقت یہ محاصرہ کیا گیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، تو اگر عثمان غنی کو یہ بشارت اور یہ حکم اللہ کے رسول نے نہ دیا ہوتا تو شاید ممکن تھا کہ عثمان غنی کہتے کہ چلو ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں خلافت، لیکن نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ فرمان مبارک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس میں حضور نے تو حکم دے دیا تھا کہ آپ کی قمیص کو اتارنا چاہیں گے لوگ مگر آپ مت اتارنا۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ کو خلافت سے معزول کرنا چاہیں گے، ہٹانا چاہیں گے، آپ مت ہٹنا، آپ جمے رہنا۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کل 12 سال رہا،
اور آپ کے آخری وقت آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ اپنی 80 سال کے عمر شریفہ میں تھے، تو ظاہر ضعیفی کا دور تھا، بڑھاپا تھا۔ تو 12 سال آپ نے خلافت فرمائی۔ شروع کے 6 برسوں میں آپ کے سامنے کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن بعد میں بعض گورنروں کے سبب، حکام جو عثمان غنی نے لگائے، ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو آپ سے شکایت ہوئی، اور آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ تو 2 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ مصر کے لوگوں کو ان سے شکایت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی کہ یہ شکایت ہے ہم کو ان سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے ایک تحریر کے ذریعے عبداللہ کو سخت تنبیہ فرمائی اور تاکید کی کہ آئندہ کوئی شکایت کا موقع مت دینا، مگر عبداللہ نے اس وقت کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ مصر کے جو لوگ دارالخلافہ میں شکایت لے کر آئے تھے مدینہ طیبہ میں، ان کو قتل کر دیا۔ اس سے مصر کی حالت زیادہ بگڑ گئی، یہاں تک کہ وہاں سے 700 افراد مدینہ شریف آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن سرح کی شکایت کی، زیادتیاں بیان کیں، تو بعض صحابہ نے حضرت عثمان غنی سے سخت کلامی کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور عبداللہ بن سرح جس پر قتل کا الزام ہے اس کی معزولی اور برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی سے کہا کہ یہ لوگ قتل ناحق کے سبب مصر کے گورنر کی معذوری چاہتے ہیں، تو آپ انصاف کر لیجئے اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو گورنر مقرر کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ خود اتفاق کر لو کہ کس کو بنانا چاہیے گورنر، تو میں تقرر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کو منتخب کر لیا، اور حضرت عثمان غنی نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ تقرری کا پروانہ لکھ دیا، یعنی ایک لیٹر ہوتا ہے جس طرح سے، جاری کر دیا تقرر نامہ، اور محمد بن ابو بکر مصر سے آئے ہوئے 700 افراد کو لے کر واپس مصر روانہ ہو گئے۔ ابھی ایک قافلہ مدینہ منورہ سے کچھ دور تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام سواری پر بیٹھا ہوا جاتا نظر آیا، تو انہوں نے اس کو پکڑا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت عثمان کا غلام ہوں۔ پھر کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ تو ایک شخص نے اسے پہچان لیا کہ ہاں یہ امیر المومنین کا غلام ہے۔ تو حضرت محمد بن ابو بکر نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کو کہاں بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے خط بھی نکلا جس پر عثمان غنی کی مہر بھی لگی ہوئی تھی، اور خط لکھا ہوا تھا کہ جب محمد بن ابو بکر اور فلاں فلاں افراد تمہارے پاس آئیں تو ان کو قتل کر دینا اور خط کو کل عدم قرار دینا۔ چنانچہ اس خط کو پڑھ کر قافلے والے حیران ہو گئے۔ اصل میں یہ سازش تھی عثمان غنی کے خلاف، عثمان غنی کا قصور نہیں تھا لیکن سازش ہو رہی تھی۔ چنانچہ محمد بن ابو بکر نے اس خط کو چند ذمہ دار لوگوں کی مہریں لگوائیں اور ایک شخص کی تحویل میں دے دیا، اور سب لوگ وہیں سے دوبارہ مدینہ طیبہ آئے، اور وہاں پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے خط کھول کر سب کو پڑھوایا اور حبشی غلام کا واقعہ ان کو سنایا۔ اس پر سب لوگ برہم ہوئے اور غصہ ہونے لگے۔ تو محمد بن ابو بکر
اپنے قبیلہ بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ گئے اور محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ صورت دیکھی تو آپ نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عمار اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو لے کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں حفاظت کا ارادہ کیا۔ تو حضرت علی نے حضرت عثمان سے دریافت کیا کہ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ عثمان نے فرمایا ہاں غلام میرا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ اونٹ بھی آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں اونٹ بھی میرا ہے، اونٹنی میری ہے۔ پھر حضرت علی نے خط پیش فرمایا کہ یہ خط بھی آپ نے لکھا ہے؟ فرمایا نہیں یہ میں نے نہیں لکھا، اس خط کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے اور نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس پہ مہر تو آپ کی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے اس خط کو نہیں لکھوایا، نہ لکھا نہ لکھوایا، نہ میں نے اس غلام کو یہ خط دے کر بھیجا ہے، یہ تو ایک سازش ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے جب یہ صفائی پیش کی تو اس کے باوجود لوگوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا، اور جس وقت آپ کے گھر پر حملہ ہوا تو آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی عین اس وقت کہ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگ چھت پر سے اندر کودے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایسی حالت میں انہوں نے بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں ایام تشریق میں شہید ہوئے، اور آپ کی عمر شریفہ اس وقت 82 سال کی تھی۔ آپ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان کر امت کے پیشوا کو ہمارا رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان کربلا کو امت کے پیشوا پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہے سلطان کر امت کے پیشوا کو آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ آپ جو دو سخا سبحان اللہ۔ درد مندوں کو ملے درد محبت کی دوا، اور جو بیمار ہیں سرکار سے پا
وہ شفا آپ کے اللہم یا رب العالمین۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں کل خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل اور آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ ہوگا، اور کل ہی عالم اسلام کے ایک عظیم صوفی عالم شیخ طریقت ولی اللہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی شب میں آپ کی فاتحہ کی محفل بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کل کی رات ہم کو حاضری کی توفیق عطا کرے، اللہم یا رب العالمین۔ آج کی نیاز میں تبرک میں ہمارے اہل حلقہ غفران اللہ قادری نے حصہ لیا، اور ان کے ساتھ فرزانہ قادری اور انجم صاحب نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین معمول کے مطابق حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا کرے۔ مجھ گناہگار کے صحت کے لیے، ظفر صاحب کے کام روزگار کے لیے دعا کی درخواست، منیر احمد کے صحت شفا کے لیے دعا کی درخواست، والدین کے مغفرت کے لیے دعا کی درخواست، اور بچی کے گھر آباد ہونے کے لیے انتظام کے لیے دعا کی درخواست، اور نوید صاحب نے اپنے لیے ملازمت کے لیے دعا کی درخواست کی، اور جن کی ہمشیرہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست، اور بچوں کی تعلیم میں آسانی کے لیے دعا کی درخواست، اور جنہوں نے اپنی ساس کے لیے شفا کے لیے عرض کیا ان کو اللہ شفا دے، اور والدہ کے لیے عرض کیا اللہ ان کو بھی شفا دے۔ خیر النساء قادری جو بیرون ملک میں رہتے ہیں اور ان کی بصارت کا مسئلہ ہے، ان کی بصارت بحال ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آج دعا ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بصارت کو بحال فرمائے۔ اور ہمارے اہل حلقہ راجہ عبدالرزاق قادری، ان کے آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اور جن جن لوگوں نے عرض کیا ہے ان سب کی نیت بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آج کی رات کی دعائیں قبول فرمائے، اللہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی وابنہ سیدنا الشیخ الغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یہ اجتماعی دعا کا وقت ہے،
تیری بارگاہ میں ہم سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کیا خواتین، کیا حضرات، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سب تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کر رہے ہیں۔ اے مولا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت پاک کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو کچھ آج پیش کیا گیا ہے، تلاوت قرآن پاک، احادیث شریفہ، منقبت شریفہ، درود و سلام، نظر و نیاز، ان سب کو قبول فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ان کے اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ہمارے مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا، عزیز و اقارب اور پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب پہنچا، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ اللہم آمین۔ یا اللہ، جو تیری بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، ان کی حاجات پوری فرما۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا، رزق روزی کے دروازے ان پر کھول دے، ملازمت اور کاروبار میں ان کو کامیاب کر۔ یا اللہ، فراخی اور کشادگی عطا کر۔ جنہوں نے نظر و نیاز میں حصہ لیا اور لے رہے ہیں اور لیتے رہے ہیں، ان کو رزق میں فراخی عطا کر، کشادگی عطا کر، برکت عطا کر۔ آمین۔ یا اللہ، جو مجھ گناہگار سمیت بیمار ہیں، ان کو شفا عطا کر۔ جو اسپتالوں میں اور گھروں میں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا کر۔ اور جو بے اولاد ہیں، ان کو نیک اولاد عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر۔ جو بچے بچیاں ہیں، ان کو نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک جوڑے عطا کر، ان کے گھر کو آباد کر، جلد سے جلد ان کی رکاوٹ دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ، زوجین میں اتفاق اور محبت نصیب فرما۔ ہر آنے جانے والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر۔ آمین۔ یا اللہ، جو بقیہ مجالس آ رہی ہیں، ان سب میں ہم کو آج کی طرح خیر و عافیت سے حاضری نصیب کر۔ ہم نیت کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ تو ہمیں حاضری عطا کر۔ اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ، سب کی مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ بھائی بیمار ہیں، ان صاحب کے بھائی بیمار ہیں اسپتال میں۔ ابھی ہم نے جو دعا کی وہ سارے بیماروں کے لیے کیے، مگر خاص کر انہوں نے درخواست کی، یا اللہ، ان صاحب کے بھائی کو شفا عطا کر، اسپتال میں داخل ہے، ان کو صحت عطا کر، موذی مہلک لا علاج بیماری کو دور کر دے، صحت کاملہ عطا کر، شفاء عاجلہ عطا کر۔ اللہم ربنا آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا